علی امین گنڈاپور کی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ایس او پی کے علاوہ یہ ملاقات تھی۔ جو ایس او پیز میں درج ہے وہ اس کے مطابق ملاقات نہیں تھی اور وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ عمران خان سے ملے ہیں، پہلے سے ملاقات یہ طے نہیں تھی۔ تو ایسے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان کو منانا ہے کہ وہ بنی کالا چلے جائیں یا پھر وہ پشاور آ جائیں، جس طرح سے پہلے بھی کئی لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور کیا کوئی ایسی ہی پیشکش لے کے آئے تھے یا پھر علی امین گنڈاپور عمران خان کو کیا منانے کے لیے آئے کہ کوئی احتجاج نیا شروع نہ کریں؟ مذاکراتی ٹیم جس طرح سے بیٹھنے سے انکار کر رہی، آپ تھوڑا سا اس حوالے سے نرم رویہ اختیار کریں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اور یہ ملاقات مذاکرات سے ایک روز قبل ہوئی ہے۔ آج مذاکرات ہونے ہیں حکومتی کمیٹی کی طرف سے، جس طرح سے پہلے وہ دم پر کھڑی ہو جاتی ہے، آج بھی اس کی طرف سے ایسا ہی بیان آیا ہے۔ پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے آپ مذاکرات کو اگر واقعی آپ کی نیت درست ہے، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر 28 کی کیا گردان لگا رکھی تھی؟ پھر تو بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج بات کر لیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو 28 سے پہلے کوئی بات کریں گے نہ سنیں گے۔ اس طرح کا حکومتی کمیٹی کی طرف سے رویہ سامنے آیا۔ بہرحال علی امین گنڈاپور وہاں پہ گئے، کیا اس حوالے سے انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ہاتھ ہولہ رکھنے کے لیے عمران خان کو مشورہ دیا یا پیغام دیا؟ بہرحال اندر کی خبریں ابھی زیادہ باہر نہیں آئیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر چیم گوئیاں کر رہا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے یا اندازے لگا رہا ہے۔ حتمی طور پر صرف علی امین گنڈاپور جانتے ہیں یا عمران خان جانتے ہیں، ہاں وہ تیسرا بندہ بھی جانتا ہے جو ایسی ملاقاتوں میں یا تو ان کے درمیان موجود ہوتا ہے یا پھر دروازے کی چیت سے وہ سارا کوئی سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہو گیا کہ ان کے مابین کیا بات ہوئی ہے، یا پھر کیمروں کے ذریعے بھی بہت کچھ اندر سے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر باہر نہیں آئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جس طرح سے علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کے صوبے کی صدارت سے ہٹایا گیا ہے، وہاں پہ ان کا مقصد ہے کہ ہارڈ لائنرز کو لایا جائے۔ تو علی امین گنڈاپور سے زیادہ ہارڈ لائنر کون ہو سکتا ہے؟ مروت سے زیادہ کون ہارڈ لائنر ہو سکتا ہے؟ بہرحال جو لوگ علی امین گنڈاپور کی جگہ پر لائے گئے ہیں وہ بھی علی امین گنڈاپور ہی کی طرح عمران خان کے وفادار ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں۔ عمران خان کے سامنے کئی اور مقاصد ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کئی شکایت لگائی گئی تھی کہ گورننس وہاں کی بہتر نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے عمران خان نئے خون کو، نئے لوگوں کو آزمانا چاہتے ہوں کہ وہ کس طرح سے تحریک کو یا وہ احتجاج کا جو کال کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کس طرح آگے لے کر بڑھتے ہیں، کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو باقی منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے جو کچھ اپنے فیصلے میں کہا گیا اور وہ فیصلہ ان کو لڑ گیا، کن کن کو کیسے لڑا، میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے وہ فیصلہ 1-2-3 منٹ میں رکھ دینا چاہیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ نذر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی۔ نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں۔ ہمارے سامنے 2 سوالات تھے، کیا ایک ریگولر بینچ سے جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ انتظامی آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ججز آئینی کمیٹی کو بھی یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں انتظامی آرڈر کے ذریعے کیس واپس لے۔ نذر عباس کا کیس فکس نہ کرنے پر کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں تھا۔ نذر عباس کے اقدام میں کوئی بدنیتی ظاہر نہیں ہوتی۔ نذر عباس کا اقدام توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ نذر عباس کی وضاحت قبول کر کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس واپس لیا، جو اس کو اختیار ہی نہیں تھا۔ ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا یا نہیں، یہ معاملہ فل کورٹ ہی طے کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 14 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے۔ معاملے کو دیکھنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو فل کورٹ کے لیے بھجواتے ہیں۔ فل کورٹ آئین کے آرٹیکل 175 کی شق 6 کے تحت اس معاملے کو دیکھے
کسٹمز ایکٹ سے متعلق کیس غلط انداز میں ہم سے لیا گیا، کسٹمز کیس واپس اسی بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے جس 3 رکنی بینچ نے یہ کیس پہلے سنا تھا۔ بعد ازاں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا، جس میں تحریر کیا گیا کہ ہم نے اس سوال پر بھی غور کیا کہ کیا مبینہ توہین کے مرتکب افراد کے خلاف شو کاز نوٹس ختم ہونے کے بعد معاملے کو نمٹا ہوا سمجھا جائے یا یہ معاملہ ان 2 کمیٹیوں کے ارکان کے خلاف مزید کارروائی کے لیے جاری رہے۔ فیصلے کے مطابق پہلی کمیٹی نے غیر قانونی طور پر زیر سماعت مقدمات کو ایک بینچ سے لے کر انتظامی حکم کے ذریعے دوسری کمیٹی کے سپرد کیا، جس سے عدالتی حکم کا اثر زائل ہوا۔ دوسری کمیٹی نے عدالتی حکم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے محض پہلی کمیٹی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مقدمہ 27 جنوری 2025 کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا۔ دونوں کمیٹیاں 17 جنوری 2025 کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے انتظامی فیصلے لینے کی مجاز نہیں تھیں۔ اس پس منظر میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان 2 کمیٹیوں کے ارکان کے خلاف مزید کارروائی کی جانی چاہیے، تاہم عدالتی روایات اور وقار کا تقاضا ہے کہ اس سوال کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے ذریعے طے کیا جائے تاکہ اسے حتمی اور مستند طور پر حل کیا جا سکے۔ ہم یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ 14 ججوں پر مشتمل ایک بڑا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ ہماری رائے میں یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، جو اس عدالت کے تمام ججوں کی اجتماعی اور ادارہ جاتی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اس لیے ہم اس معاملے کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس اہم مسئلے پر غور اور فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ایکٹ کی دفعہ 2 کے تحت قائم کمیٹی کے حوالے نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی اتھارٹی سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل تک محدود ہے۔ عدالت کے بینچز اور فل کورٹ کے درمیان فرق آئین کے آرٹیکل 203(j)(2)(c) اور ڈی کی دفعات میں تسلیم شدہ ہے، اور فل کورٹ بلانے کی ذمہ داری روایتی طور پر چیف جسٹس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اس آرڈر میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ کیس ہمارے سامنے لگایا جائے، لیکن جسٹس امین الدین نے یہ کیس اپنے سامنے لگا لیا اور آج اس پر سماعت بھی ہو چکی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے فضیحت کی گئی ہے اپنے ساتھی سیاستدانوں کو۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو بھول جائیں، آگے چلیں، دل بڑا کریں اور ملک کو سنواریں۔ یہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے فضیحت کی گئی ہے۔ فضیحت اس لیے کہا کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، اور انہوں نے کتنا بڑا دل کر لیا تھا کہ اپنے بھائی پر ہی ڈرون گرا دیا، شب خون مار دیا۔ چودھری پرویز الہی کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے آصف علی زرداری کے ساتھ یہ میاں وسیع صاحب مل گئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین خود کیسے نصیحتیں کرتے ہیں اور ان پر کس طرح سے خود میاں فضیحت بن جاتے ہیں۔ پیکا ایکٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا گیا، وہاں پہ اس کی منظوری ہو گئی، قومی اسمبلی میں جائے گا، سینٹ میں جائے گا تو یہ بل منظور کر لیا جائے گا۔ صحافیوں کے حوالے سے بل ہے اور صحافیوں کو اس پر شدید تحفظات ہیں۔ ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیک نیوز کے خاتمے، غلط خبر جس طرح سے آ جاتی ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اگر کوئی اس میں ملوث ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بہت اچھا بل ہے، میں اس کا بڑا زبردست حامی ہوں کہ فیک نیوز کسی بھی طور پر نہیں آنی چاہیے، جس سے دوسروں کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، دوسروں کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ایسی خبروں کا تو بالکل خاتمہ ہونا چاہیے، ان کا تو بھی مکا کے رکھ دینا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کسی طرح بھی قابل معافی نہیں ہیں، ان کے خلاف تو تعدیبی بلکہ اس سے بھی سخت کارروائی ہونی۔ 3 سال سزا ان کے لیے بہت کم ہے۔ جو ایسے بدنیت ہیں، دوسروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں، فیک نیوز سامنے لاتے ہیں، وہ کسی طور بھی قابل معافی نہیں ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ بل کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو فیک نیوز ایک بار نہیں کئی بار دے چکے، انہوں نے پہلے بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہا تھا
کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے، تو وہ جھوٹی خبریں ان کی طرف سے کیوں دی گئی؟ آج بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پروگرام آج ہم IMF سے لے رہے ہیں یہ بھی آخری پروگرام ہے، حتمی پروگرام ہے، اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں لیا جائے گا۔ اس پر تو بعد میں چودھری شہباز شریف پر مقدمہ درج کیا جائے، لیکن پہلے جو فیک نیوز یہ دے چکے ہیں ان پر جیسا کہ کہا گیا کہ موٹر ویز اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ تعمیر ہونی ہے، مرمت ہونی ہے، سارے موٹر وے بند کر دیے گئے۔ اس موقع پر جب تحریک انصاف کے جلوس اسلام آباد میں احتجاج کے لیے جا رہے تھے، تو یہ سب سے بڑی جھوٹی، غلط، بے بنیاد اور من گھڑت خبر تھی۔ اس پر کوئی نوٹس لیا گیا؟ پھر جس طرح سے ڈی چوک میں قتل و غارت ہوئی، جس طرح سے گولی چلی، جس طرح سے فائرنگ ہوئی، حکومت کہتی ہے کہ ایک بھی گولی نہیں چلی، اور تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے 16-17 لوگ مارے گئے، ان کے نام بھی دے رہے ہیں۔ یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر پکڑیں جھوٹ بولنے والوں کو جس نے فیک نیوز دی ہے۔ محسن نقوی صاحب امریکہ گئے تو ایک طرف کہا گیا کہ وہ سرکاری دورے پر گئے ہیں، دوسری طرف کہا گیا کہ وہ نہیں، نجی دورے پر گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ کے صدر کی دعوت آئی ہے، جبکہ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی دعوت کسی پاکستانی کو نہیں آئی۔ یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو تو پکڑ کے دکھائیں جس نے جھوٹ بولا ہے۔ باقی پیکا قانون جس طرح سے حکومت لا رہی ہے، پاک پتن میں دیکھ لیا کہ ایک بندے کو پولیس کی طرف سے اس پر پرچہ درج کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر میں نے ملاحظہ کیا سوشل میڈیا پر گاڑی میں چلتے ہوئے۔ تو کیسے ملاحظہ کر لیا؟ اور اس بندے پر پرچہ دے دیا گیا کہ وہ ایک گروپ کا ایڈمن ہے جس میں کسی بندے نے پوسٹ کی مریم نواز شریف صاحبہ کی کردار کشی کے حوالے سے، تو اس نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ اور تھانے دار صاحب کو وہ پوسٹ نظر آ گئی گاڑی میں چلتے ہوئے، سوشل میڈیا پوسٹ میں نے چلتے ہوئے ملاحظہ کی، تو موبائل پہ ملاحظہ کی، یا سامنے کہیں پہ کھڑی ہوئی تھی، ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، یا اپنے آپ کا اظہار کر رہی تھی، وہ پوسٹ صرف تھانے دار صاحب کو نظر آئی۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے فیک نیوز اس کو سمجھنا ہے جو آپ کی حکومت کے خلاف ہے، تو پھر تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ جس طرح سے آپ ترمیم لے کے آئے ہیں، اگر اس کو اس کی روح کے مطابق نافذ ہونا ہے تو یہ بہترین قانون ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ایسے قوانین موجود ہیں، اور یہ صرف اور صرف حکومت اپنے مخالفین کو جکڑنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے لا رہی ہے، اس لیے اس کی مخالفت بھی کی جائے۔ لیکن آج ان کے ہاتھ میں ڈانگ ہے، لاٹھی ہے، اور بھینس آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ اس بھینس کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں لے جائیں گے، قانون منظور کروا لیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ان پر کب کوڑا برستا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔